ماں پہلے یا بیوی؟ اس پہ اکثر بیویاں سر پہ نہیں چڑھ جائیں گی. یہ جو لفظ رن مرید ہے نا، اس کو اگر سکریچ کیا جائے تو نیچے لکھا ہوا ہوگا بیوی کا قدر شناس. میرا ذہن یہ تھا کہ میں اس لفظ کو تو آئندہ نہ لکھ، لیکن اتنا اچھا رسپانس ملا اور پھر الحمدللہ مجھے شرح صدر ہو گیا. السلام علیکم ناظرین آج ہم موجود ہیں مفتی ابو سعد جاسم بن سعید اور ہم ان کے پاس موجود ہیں. اور ناظرین ان کا کچھ دن پہلے جو ہے سوشل میڈیا فیس بک پہ ایک اشتہار وائرل ہوا جو کہ عظمت بیوی کے حوالہ سے وہ اشتہار وائرل ہوا. آج تک عظمت ماں، عظمت والدین کے حوالہ سے تو سنا تھا، عظمت بیوی کے حوالہ سے ان کا جو اشتہار وائرل ان کی آئی ڈی سے ہوا. تو پوچھتے ہیں کہ ان کو کیا یہ کیسے یہ سوچ آئی اور آیا کہ تنقید کا سامنا تو نہیں ان کو کسی کی طرف سے کرنا پڑا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی محترم، کیا حال ہے؟ الحمدللہ، اللہ پاک کا آپ نے شکر ہے. کیا سوچ کے یہ اشتہار وائرل کیا؟ کیا آپ کے پاس اس کا مواد بھی ہے؟ اصل میں نے یہ اشتہار وائرل نہیں کیا. میرے الحمدللہ پورے ملک کے اندر شاگرد ہیں اور میں اپنے کورسز کے اندر ان کو بیوی کی قدر کے حوالے سے لیکچر دیا کرتا ہوں، سمجھایا کرتا ہوں کہ بیٹا آپ نے اپنی بیویوں کے ساتھ ایسے رہنا ہے. تو جب استاد شاگرد سے گفتگو کرتا ہے دوران درس کوئی نہ کوئی ایسا لفظ نکل جاتا ہے، استاد سمجھانے کے لیے کرتا ہے لیکن طالب علم اس کو پک کر لیتے ہیں. تو میں نے اس دوران طلباء کے درمیان لفظ بیوی کی عظمت بول دیا. جی تو انہوں نے وہیں سے پک کیا. اس کے بعد ان کے بھائی کی شادی تھی تو اس شادی کے موقع پر انہوں نے عنوان ہی یہ رکھ دیا عظمت بیوی. جب میرے پاس اشتہار آیا تو میں خود ایک دفعہ ہل گیا بھی یہ کیا آپ نے جو ہے تماشا لکھ دیا. مجھے خود بڑا تعجب ہوا، لیکن اس کے بعد پھر میں نے خود اس میں غور و خوض کیا. بس اوقات اللہ پاک کسی انسان کی زبان سے ایسا لفظ نکلوا دیتے ہیں کہ وہ خود اس کے بعد اس کے اوپر غور و خوض کرتا ہے تو بڑی حقیقتیں کھلتی ہیں. پھر آپ کو مواد اکٹھا کرنا پڑا. زبردست قسم کا مواد اکٹھا ہوا اور الحمدللہ عظمت بیوی اس عنوان کے اوپر دلائل بھی رکھتا ہوں کہ بیوی کی عظمت کیوں. اس کے اوپر دیکھیں، سب سے بڑی دلیل تو یہ ہے کہ لوگ بات کرتے ہیں عظمت ماں کی. میں پوچھتا ہوں کہ ماں پہلے یا بیوی؟ ماں پہلے ہے یا بیوی؟ ظاہر سی بات ہے کہ کوئی ماں تب تک ماں بن نہیں سکتی جب تک کہ وہ کسی کی بیوی نہ بنے. دیکھیں حضور علیہ السلام کی بیویاں ہیں. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ان کی عظمت کو بیان فرمایا بطور بیوی. فرمایا یا نساء النبی جی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی گھر والیوں، بیویوں، تم جیسی کائنات میں کوئی عورت نہیں ہے. تو پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر بیوی کی عظمت اور شان کو بیان فرما دیا. اس کے بعد مقام آتا ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ کہ یہ اہل ایمان کی مومنوں کی جو ہے مائیں ہیں. تو اس لیے بیوی کی عظمت اور شان، اس کا رتبہ اور مقام اگر ہم سمجھ لیں. اور ویسے اس لفظ عظمت بیوی نے ایسی ماشاءاللہ ہلچل مچائی کہ جو سلجھے ہوئے لوگ تھے اور اس بیوی کی قدر کو جاننے والے تھے انہوں نے ماشاءاللہ بڑا اچھا رسپانس دیا اور اس کو جو ہے قابل تحسین عمل قرار دیا. میرا ذہن یہ تھا کہ میں اس یعنی کہ لفظ کو یہ تو انہوں نے لکھ دیا اشتہار میں تو آئندہ نہ لکھوں، لیکن اتنا اچھا رسپانس ملا اور پھر الحمدللہ مجھے شرح صدر ہو گیا. اب ہمیشہ جہاں کہیں بھی بیوی کے حقوق کے حوالے سے گفتگو اور بات اور بیان ہوگا عظمت بیوی کے نام سے ہو. مفتی صاحب اکثر سننے کو ملتا ہے کہ جب لڑکا جو ہے وہ بیوی کی زیادہ ماننے لگ جاتا ہے، رن مریدی میں وہ چیز شمار کر لی جاتی ہے. اس پہ آپ کیا کہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو لفظ رن مریدی ہے یہ اسلامی لفظ نہیں ہے، یہ ہندوانہ لفظ ہے کہ جس کے ذریعے سے یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ آپ اپنی بیوی کے نیچے لگ گئے ہیں. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. اگر کسی نے قرآن پاک کو پڑھا ہو، احادیث نبویہ کو پڑھا ہو، اپنے پیارے آقا کی سیرت اور کردار کو پڑھا ہو، وہ اس بات کو جانے گا اور دیکھے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کی قدر فرمایا کرتے تھے. یہ جو لفظ رن مرید ہے نا، یہ دراصل اس کو اگر سکریچ کیا جائے تو نیچے لکھا ہوا ہوگا بیوی کا قدر شناس، بیوی کی قدر کو جاننے والا. جن لوگوں کو بیوی کی قدر نہیں ہے تو وہ کبھی بھی اس لفظ کی حقیقت سے اپنے آپ کو آشنا نہیں کر سکتے. تو اس لیے اس لفظ کو غلط نہیں استعمال کرنا چاہیے، بلکہ یہ لفظ تو ایک حسن ہے، خوبصورتی ہے، گویا کہ بتاتا ہے کہ اس بندے کو اپنی بیوی کی قدر ہے. اچھا مفتی صاحب، یہ جو آپ نے عظمت بیوی کے حوالہ سے آپ جو ہے عنوان آپ نے دے دیا ہے، اس پہ اکثر بیویاں سر پہ نہیں چڑھ جائیں گی؟ بالکل بھی سر پہ نہیں چڑھیں گی. ہر ایک کی حدود ہونی چاہیے. بلکہ عظمت بیوی کے حوالے سے تو لفظ عام ہو ہی رہا ہے اور ہو چکا ہے. انشاءاللہ اب دوسرا ورژن آئے گا عظمت شوہر، تاکہ بیلنس اور برابری اور اعتدال رہے. بیوی کو بیوی کا حق بتایا جائے کہ بیوی کے یہ حقوق ہیں، اس کے شوہر کو بیان کیا جائے. آپ میرے خیال سے تیسری بار آپ بیان کریں گے. ظاہر سی بات ہے کہ ماں بیوی بننے کے بعد بنتی ہے تو اس کو پھر اس کے بعد ہی لے کر آئیں گے. نہیں، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ الحمدللہ پورے ملک کے اندر خطبہ عظام جو ہے عظمت ماں کو بیان کرتے ہیں، لیکن میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی عظمت بیوی کو بیان کرے. آپ کا پہلا عنوان ہے جو یہ سچ پوچھے تو میرا عنوان نہیں ہے، اللہ پاک کی ذات نے مجھے عطا فرما دیا اور اب انشاءاللہ العزیز اس عنوان کو لے کر چلیں گے. عظمت شوہر کو بھی بیان کریں گے، عظمت بیوی کو بھی بیان کریں گے. اور میں چاہوں گا کہ ہر ممبر و محراب سے ان دو عنوانات پر گفتگو ہونی چاہیے کتاب و سنت کی روشنی کے اندر، تاکہ پتہ چلے شوہر کو کہ میری بیوی کا میرے اوپر کیا حق ہے، بیوی کو پتہ چلے کہ میرے شوہر کا میرے اوپر کیا حق ہے.
جی ناظرین مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ناظرین انشاءاللہ عن قریب ان کا ایک عنوان جو ہے وہ میرے خیال سے 50 منٹ یا 1 گھنٹے کا عنوان انشاءاللہ ہم ریکارڈ کریں گے, تو اس کے بعد وہ بھی وائرل کیا جائے گا انشاءاللہ. اس میں آپ دلائل بھی آپ دیکھیں گے, تو انشاءاللہ آپ ناظرین مکمل وہ بھی سماعت فرمائیں, اور یہ انٹرویو جس نے سماعت کیا شیئر کریں, لائک کمنٹس لازمی کمنٹس دینا مت بھولیں کہ عظمت بیوی کے حوالے سے یہ آپ کی گفتگو جو ہے آپ کو کیسی لگی. مزید اس طرح کی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل سبسکرائب کریں. السلام علیکم.